صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے عقیدت مندوں میں میں اپنا شمار کرتا ہوں۔ میرے ان سے سالوں پر محیط تعلقات اور ان کی رہنمائی ہر معاملے میں مجھے حاصل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی عالی ظرف انسان تھے، اعلیٰ اقدار کے حامل۔ میں گورنمنٹ سروس میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنے ٹاؤن میں پیرنٹل ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل بنانا شروع کیا، اور جب وہ ہاسپٹل مکمل ہوا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ خواہش ہے کہ میرے اس ہاسپٹل کا، میری اس ادنا کوشش کا، یہ جو میں نے ایفرٹ کی ہے، اس کا افتتاح آپ کے نیک ہاتھوں سے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً میری درخواست کو قبول کیا، اور اس قبولیت کے ساتھ ہی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس عمل کو، افتتاح کے عمل کو، ڈاکٹر صاحب کے وہاں جانے تک کے عمل کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، کہ دوسرے دن مختلف ایجنسیز کے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ انہوں نے میرے ہاسپٹل کو وزٹ کیا اور مختلف قسم کی انفارمیشن اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ میں 1 2 3 4 5 6 دن تو خاموش رہا، کیونکہ وہاں سے مجھے ہر روز فون آتا کہ جی آج فلاں لوگ آئے ہیں، آج فلاں لوگ آئے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا پروگرام کینسل کر دوں، تو اگر آپ کو وہاں جانے میں واقعی ہی اتنی مشکل کا سامنا ہے تو میرے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مجھے تکلیف تو ہوگی، دکھ بھی ہوگا، لیکن آپ کی ذات کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی عزت، آپ کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس بات سے سیکریفائس دے سکتا ہوں کہ میں اس پروگرام کو کینسل کر دوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ایک سیکیورٹی آفیسر ان کے ساتھ اٹیچ تھے، میجر صاحب، تو ان کا ایک دن مجھے فون آیا، ایک دن ایک اور نمائندے تھے کسی ایجنسی کے، ان کا بھی مجھے فون آیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کلیئرنس نہیں دے رہے ہیں آپ کے ٹاؤن میں جانے کی، تو آپ پلیز اپنے اس فیصلے پر، یہ دعوت نامہ جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کا قبول کیا ہے، اس پر نظر ثانی کریں۔ میں نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ انصر تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے ہاسپٹل جاؤں گا اور اس کا افتتاح کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب وہاں گئے اور انہوں نے میرے ہاسپٹل کا افتتاح کیا، اور آج الحمدللہ میرے اس علاقے میں جہاں کہیں MBBS ڈاکٹر بھی نہیں بیٹھتا تھا، میرے ہاسپٹل میں 4 FCPS ڈاکٹر اور ایک میڈیکل اسپیشلسٹ جو ہے میرے علاقے کے غریب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی عظمت اور ان کے عالی ظرف ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کتنے عظیم انسان تھے۔ دوسرا مرحلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کا یہ
جو ڈاکٹر قدیر ٹرسٹ ہاسپٹل ہم لاہور میں بنا رہے ہیں اس سے منسلک ہے۔ جب یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم کیا کہ انصر میں یہ ایک مشن پہ نکلا ہوں اور آپ نے اس کے لیے جہاں کہیں بھی جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ ہم نے اس کانسیپٹ کو مٹیریلائز کیا اور آج وہ ہاسپٹل کچھ پورشن ہاسپٹل کا وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور وہ سہولیات پہنچا رہا ہے اور 600 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی اسٹرکچرل کمپلیشن ہو چکی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی وہ لاہور میں علاقہ کے لوگوں کی اور باقی لوگوں کو وہاں سے میڈیکل سہولیات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے چھوٹے آدمی کے لیے ڈاکٹر صاحب کی کمپنی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں اس کام میں جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی کاوش، اپنی محنت اور جو کچھ بھی ہے وہ اس خواب کو مکمل کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ کچھ دن پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب کی ایک کتاب ہے سچ تو یہ ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا تو میں پیج کا ایون ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، پیج 216-17 اس کو وہ ڈاکٹر صاحب سے متعلقہ کوئی 1.5 پیج چودھری شجاعت صاحب نے لکھا ہے۔ جب وہ ایک دم میرے سامنے آیا تو میں چونک اٹھا اور میں نے اس کو انتہائی توجہ سے پڑھا اور جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کروں گا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن جب وہ وزیر داخلہ تھے تو ڈاکٹر قدیر صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ چودھری صاحب سی ڈی اے کے کچھ اہلکار میرے گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا اور میں نے سی ڈی اے کے اہلکاروں کو واپس بھیجا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جن کے وہ وزیر داخلہ تھے انہوں نے چودھری صاحب کو اور ایس ایم ظفر صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو معاملہ ہے یہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ بعد میں بقول چودھری صاحب مشرف صاحب نے کہا کہ جی آپ ذاتی طور پر کوشش کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو چودھری شجاعت صاحب لکھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے کے ان کے گھر گیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تو چودھری صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں چودھری صاحب مجھ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں طرح طرح کے، مالی بھی اخلاقی بھی، لیکن آپ جس فرنیچر پہ بیٹھے ہیں، جن صوفوں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی وہ فرنیچر ہے جو میری بیوی جہیز میں لے کے آئی تھی، یہ اس کا فرنیچر ہے۔ ٹو کٹ شارٹ، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، یہ تاریخی بات ہے اور اس کا میں نے ریفرنس بھی دے دیا ہے۔ تو چودھری شجاعت صاحب یہ کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک اعترافی بیان دے دیں، اس سے ملک کی عزت بھی رہتی ہے اور معاملات بھی سلجھ جائیں گے۔ تو چودھری شجاعت صاحب کے لفظوں میں
चौधरी शुजात साहब के लफ्ज़ों में मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के बड़ेपन का इससे ज़्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मेरे इतराफ़ी बयान देने से अगर मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क के वक़ार में इजाफ़ा होता है, मसाइल कम होते हैं, तो मैं वो बयान देने को भी तैयार हूँ। और डॉक्टर साहब ने वो इतराफ़ी बयान देकर नाकर्दा गुनाह अपने बोझ पर डालकर इस मुल्क की इज़्ज़त को बचाया, इस मुल्क की बका के लिए काम किया। मैं कुछ लाइनें नोट करके लाया था उस बुक से। उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने जो बयान दिया, डॉक्टर साहब ने बड़ेपन का सबूत दिया है और कौमी मफाद में सारी ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। उन्होंने एक पैसे की करप्शन नहीं की और ना ही तफ्तीशकारों को कोई बयान दिया है। उन्होंने तमाम जिम्मेदारी अपने सर लेकर मुल्क व कौम के लिए पहले से भी बढ़कर काम किया है। तो ये चौधरी शुजात साहब की ये स्टेटमेंट, ये उनका लिखा हुआ जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, मेरे ख्याल में उन शकूक व शुबहात को, उन बातों को जो मुख्तलिफ हलकों में होती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम तक पहुंचती हैं, उन सब को रद्द करने के लिए ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, ये काफ़ी बड़ा सबूत हैं। मैं, जैसा कि बताया गया है कि मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को फाइनेंशियल एंगल से भी देखता हूँ। सारी उम्र बैलेंस शीट्स देखी हैं और जितनी किसी अदारे की बेहतर बैलेंस शीट होती है, उतना ही वो अदारा अच्छा होता है। तो मैंने इस एंगल से चीज़ों को सोचना शुरू किया जब मुझे ये इन्विटेशन मिली कि मैं डॉक्टर साहब के जो रोल है उसको पाकिस्तान की बैलेंस शीट से लिंक करके अगर कोई बात करूँगा तो इंतहाई मुनासिब होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब भी थे जिन्होंने पाकिस्तान की बैलेंस शीट में स्ट्रेटेजिक एसेट्स को शामिल करके मुल्क को वक़ार दिया, मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा दिया, और आज भी वो बैलेंस शीट दुश्मनों की आंखों में, दुश्मनों के दिलों में खड़कती है और खौफ पैदा किए हुए है। मुझे डॉक्टर अजमल नियाज़ी मरहूम की कुछ बातें याद आ रही हैं और उनको आपके सामने रखने के बाद मैं अपनी गुज़ारिशात ख़त्म करूँगा। डॉक्टर साहब ने कहीं लिखा कि जब फूलों को फफूंदी लगनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि तितलियों के मरने का वक्त आ गया है। और ज़वाल का अरूज मुआशरे में होता है और किताबों में शायरी की बजाय काकरोचेस और कीड़े रींगते मिलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने जो मैंने ये बात डॉक्टर साहब की कही है आपके सामने, ये अलामती बातें हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मेरी नाकस अकल के मुताबिक डॉक्टर साहब जो बात कहना चाहते हैं वो बड़ी ही सीधी सादी है कि जब माशरे में सप्रेशन होगा, कतगन होगी, आज़ादी नहीं होगी, इल्म व फ़िक्र की आज़ादी नहीं होगी, बोलने की आज़ादी नहीं होगी, घुटन होगी, तो फिर वो माशरे पनप नहीं सकते। वहाँ पे इर्तकाई और तख्लीकी अमल जो है
وہ ڈیٹیریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ جو ایسٹس ڈاکٹر صاحب اپنی تخلیقی کوششوں سے، کاوشوں سے کام کر کے ہمارے حوالے کر گئے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر سکیں اور کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ صلوا عليه وسلم